السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچیوں کے 10 ایسے نام بتانے جا رہے ہیں جو بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ نام رکھنا غلط ہے، لیکن اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنی بچیوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں تو فوراً تبدیل کر دیں، کیونکہ ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اور یہ 10 نام ایسے ہیں جن کے معنی یا تو درست نہیں، یا پھر کچھ نام ایسے ہیں جن کے معنی تلاش کرنے کے باوجود ملے ہی نہیں۔ تو دوستو یہ 10 نام کون سے ہیں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، آج کل بچوں اور بچیوں کے نام انٹرنیٹ سے دیکھ کر رکھے جاتے ہیں، اور ہم لوگ علماء سے تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ علماء سے ہمارا تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ بچے یا بچیوں کے نام رکھنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ نام کا بچوں کی ذات پر گہرا اثر ہوتا ہے اور بچوں کے نصیب پر بھی ان کا اثر رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ فلموں اور ڈراموں کے کرداروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جن میں سے کچھ نام بے معنی ہوتے ہیں اور اکثر کے معنی درست نہیں ہوتے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، نہ کہ فلمی اور ڈرامہ اداکاروں کے نام پر۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نام تجویز کرواتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ناموں کی وجہ سے انسان کی بخشش کا فیصلہ بھی جڑا ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ جو نام فلموں اور ڈراموں کی بنیاد پر رکھے جائیں وہ کیا بخشش کروائیں گے؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے بچیوں کے 10 ایسے ناموں کی جو بچیوں کے ایسے 10 نام نہیں رکھنے چاہیے۔ تو چلیے یہ 10 نام آپ ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، وانیہ۔ دوستو، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اب جس بچی کا یہ نام رکھا جائے گا تو وہ جتنا بھی کھانا کھا لے، اچھے سے اچھا کھا لے، وہ بچی کمزور ہی رہے گی، وہ ہر معاملے میں کمزور رہے گی۔ اس کے علاوہ پڑھائی کے معاملے میں بھی ایسی بچی کو کمزور ہی دیکھا جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ بچوں کو ایک دن میں کتنی مرتبہ بلاتے ہیں، اور ہر بار آپ جب بھی اپنے بچے کو بلاتے ہیں تو بچے پر اس نام کا اثر پڑتا ہے۔ دن رات جس بچی کو وانیہ یعنی کمزور کہہ کر پکاریں گے تو خود سوچیں کہ وہ بچی کیسے تندرست اور صحت مند رہ سکتی ہے۔ تو اگر کسی کا نام وانیہ ہے تو خدا را اس کو تبدیل کر لیں، اور کبھی بھی اپنی بچی کا نام وانیہ نہ رکھیں، کیونکہ اس کا معنی درست نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے سائقہ۔ تو دوستو، اس نام کے معنی ہے کڑکڑانے والی بجلی یا کڑکدار بجلی۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس نام کا اس بچی پر کیا اثر پڑے گا جس کا نام سائقہ رکھا گیا ہوگا۔ یاد رہے کہ جس بچی کا نام سائقہ ہوگا اس بچی کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوگا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ کرے گی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی غصہ کرے گی، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بھی غصہ کرے گی۔ اس کی طبیعت اور مزاج ہر کسی کے ساتھ بہت عجیب ہوگی۔ وہ ہر ایک پر ایسے ہی گرجے گی جیسے کہ بجلی گرجتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بچی کا نام سائقہ کبھی بھی نہ رکھا جائے۔ اگر کسی کا یہ نام ہے تو وہ کسی مفتی سے یا عالم سے ضرور پوچھ لیں اور اپنا نام تبدیل کر لیں۔ نمبر 3، امائرہ۔ دوستو، اس نام کا مطلب کافی تلاش و جستجو کے باوجود بھی نہیں مل سکا، اور بغیر معنی کا نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ نام کا کوئی اچھا سا معنی ہونا چاہیے، یا پھر وہ نام صحابہ یا صحابیات کے نام پر ہونا چاہیے۔ بے معنی نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس نام کا معنی ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور کسی مفتی یا عالم سے اس بارے میں مشورہ بھی ضرور کر لیں کہ یہ نام کیسا ہے۔ نمبر 4، انابیہ۔ دوستو، اس نام کا مطلب بھی ہمیں کہیں سے نہیں مل سکا۔ اگر آپ کے پاس اس نام کا معنی ہے تو ضرور بتائیے گا، اور کسی مفتی یا عالم سے بھی ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ نام بھی موجودہ دور میں کثرت کے ساتھ پائے جانے والا نام ہے۔ نمبر 5 پر ہے ایصال۔ دوستو، یہ نام بھی ہمارے معاشرے میں کافی عام ہے، اور اکثر لوگوں نے اپنے بچیوں کا نام ایصال رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ عربی لغت میں اس نام کے کوئی معنی نہیں ہے،
اور بار بار یہ بات ہو چکی ہے کہ جس نام کا کوئی مطلب یا کوئی معنی نہیں ہو اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی بچی کا یہ نام آپ لوگوں نے رکھا ہے تو کسی مفتی یا عالم سے ایک بار اس بارے میں ضرور پوچھ لیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پر جو نام ہے وہ ہے اریحا، اور اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں مل سکا۔ البتہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو ملک شام میں موجود ہے۔ یہ محض ایک جگہ کا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں، لہٰذا اریحا نام رکھنا بھی مناسب نہیں۔ اریحا نام رکھنا درست تو نہیں ہے، البتہ آپ اپنی بچی کا نام اریحا کے بجائے فریحا رکھ سکتے ہیں، جس کے معنی ہیں خوش ہونے والی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ نام کا طبیعت اور مزاج پر اثر ہوتا ہے، تو اس نام کے اثرات مثبت ہوں گے اور ایسی بچی زندگی میں خوشیاں پائیں گی جس کا نام فریحا ہوگا۔ نمبر 7 نابیہ۔ دوستو، اس نام کا معنی تو ملتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے ایسا درخت جو پانی سے بہت دور ہو، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے گل سڑ جانے والا درخت۔ اس نام کے معنی بھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے یہ نام نہ رکھا جائے۔ اگر کسی نے اپنی بچی کا یہ نام پہلے سے رکھا ہوا ہے تو اسے تبدیل کر دیں، کیونکہ اس نام کا اثر بچی پر ٹھیک نہیں پڑے گا۔ نمبر 8 مارا۔ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ بالکل ایک بے بنیاد نام ہے۔ کسی سے نام سن کر اپنی بچی کا نام رکھ لینا درست نہیں، کیونکہ نام کا آپ کے بچے پر، آپ کے بچے کی طبیعت اور مزاج پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بچوں اور بچیوں کے نام سوچ سمجھ کر رکھے جائیں۔ نمبر 9 منتشا۔ دوستو، اس نام کے معنی تو ملتے ہیں اور سننے میں یہ نام اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اس نام کا معنی ہے جو تو چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نام اسم نہیں ہے، اس لیے یہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔ یہ ایک طرح کا جملہ ہے، لہٰذا یہ نام رکھنے سے پہلے کسی عالم یا مفتی سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 10 امائزہ۔ اس نام کا بھی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا اس نام کا رکھنا بھی درست نہیں۔ اگر کسی نے اپنی بچی کا یہ نام رکھا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس نام کو تبدیل کر دیں، اور کوشش کیا کریں کہ نام رکھنے سے پہلے ایک بار تحقیق کر لیں۔ ایک اور بات دوستو جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ آج کل انٹرنیٹ پر جو نام بتائے جا رہے ہیں ان ناموں میں بھی بہت سے نام ایسے ہیں جن کے معنی خود ساختہ ہیں، اسی لیے انٹرنیٹ پر اعتبار کرنا درست نہیں، بلکہ نام کے معنی اہل علم حضرات سے پوچھ لینے چاہیے، خاص طور پر کسی عالم یا مفتی سے جو عربی بھی جانتے ہوں اور صحابہ اور صحابیات کے ناموں سے بھی واقف ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔